ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں، اور کبھی ایسا کوئی کام نہ کریں کہ لوگ آپ کی وجہ سے رب کے سامنے رونا شروع کر دیں۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی آپ کی شکایتیں اللہ سے لگائے اور تڑپ اٹھے اور کہے کہ یا رب اس نے مجھے تنگ کیا ہے، اور کہے تمہارا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں، اور کہے کہ میں نے وہیں شکوہ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور لوگ کر دیتے بھی۔ انسان بے بسی کے عالم میں کیا کرے، یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑتی ہے تو وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں۔ اول تو ہم ایسا کرتے نہیں ہیں کہ کبھی لوگوں کو معاف کریں، اور کبھی صلح ہو بھی جاتی ہے تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر وہی پرانی باتیں یاد کی جاتی ہیں۔ اتنی پرانی باتیں یاد کی جاتی ہیں تو بس کر دیں، بس کر دیں، بھول جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کیوں خوش رہتے ہیں؟ بچے باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر میں بچے بات بھول جاتے ہیں، اس لیے بچے بہت خوش رہتے ہیں۔ اور زیادہ عقل کا ہونا بھی نقصان دہ ہے۔ جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معاف کر دیں۔ سب سے زیادہ مشکل ہے زیادہ لمبی لسٹ والے دشمن کو معافی دینا، لیکن کمال یہ ہے کہ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ میرا رب بھی ایسا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ کرم کی چادر ڈال کر قیامت والے دن اس نے یہاں بھی پردہ رکھا ہوا ہے، وہاں بھی پردہ رکھے گا، اور ان پر اپنے کرم کی چادر ڈال دے گا۔ اللہ کہے گا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ انہیں گنوائے گا، اور گناہگار ڈرے گا۔ اللہ کا بندہ خیال کرے گا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے آ رہے ہیں، بڑے گناہ بھی آئیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ لیکن چھوٹے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چھوٹے گناہوں کے بدلے میں نے تجھے نیکیاں دی، چھوٹے گناہوں کو میں نے تیری نیکیوں میں بدل دیا۔ پہلے تو وہ ڈر رہا تھا اللہ کا بندہ، پھر وہ کہے گا، اس میں ہمت آئے گی، اور پھر وہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اسے چھوٹے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے اور صحابہ رو رہے تھے اس واقعے کو سن کے، اس بات کو سن کے صحابہ رو رہے تھے۔ اللہ بندوں کو معاف فرماتا ہے، ان کا پردہ دنیا میں بھی رکھتا ہے، اور آخرت میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اگر وہ دنیا میں سچی توبہ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، جتنے جرم ہیں ہمارے اللہ کو پتہ ہیں۔ تو سوچیں کیا ہوگا ہمارا؟ لیکن جب وہ مالک ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں معاف نہ کرنے والے؟ ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف کیا ہے سورہ یوسف؟ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی سورہ یوسف میں بیان کیا ہے سارا واقعہ۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک کو میں آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، یہ ضرور سورہ یوسف سنیے گا، دیکھیے گا۔ کیا ہے سورہ یوسف؟ پہلے یوسف لاڈلے تھے، پھر کنویں میں ڈال دیے گئے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، پھر سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا آپ کو، پھر بیچا گیا آپ کو بازار میں۔ سوچیں ویسے ہی ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقتاً اس کو سوچیں کہ کسی کو بازار میں کھڑا کر بیچا جا رہا، اس کے ریٹ لگ رہے ہیں، کیا فیل ہوگا اسے؟
کتنی تکلیف ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام لاڈلے ہیں. پھر آپ کو بیچا گیا، عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا، آپ نے سکھا سانس لیا. لیکن پھر زلیخا کا الزام جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر جو جرم کیا ہی نہیں اس جرم کی سزا میں سالوں جیل میں کاٹا وہ یوسف جو لاڈلے تھے. لیکن خدا کی حکمت کے جس ملک میں قیدی بنائے گئے اس ملک کے بادشاہ بنا دیا رب نے. اللہ جسے چاہے جو نواز دے. یہ اللہ کے تقاضے اور حکمت ہے. وہ جو چاہے جب چاہے کر دے. پھر وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر آپ کے سامنے آ گئے اور آپ نے انہیں معاف کر دیا. لوگ معاف کرتے ہیں نا تو 100 باتیں پہلے سناتے ہیں بعد میں معاف کرتے ہیں. لیکن جناب یوسف نے بات چھیڑی ہی کوئی نہیں اور فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے سامنے آپ نے کیا فرمایا؟ حضور کے سامنے دشمن کھڑے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا پتہ ہے تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ فرمایا وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنے والا ہوں. تمہیں معاف کیا. جاؤ تمہیں معاف کیا. وہ سفیان حیران رہ گیا. وہ حیران ہی ہو گیا کہ حضور نے معاف کر دیا. تو آج وہ سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. میں نے وہ سبق، وہ واقعات کہ اگر ہمیں لگے کہ معافی مانگنی چاہیے تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر کوشش تو یہی کریں کہ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اگر ایسا ہو ہی گیا ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی جگہ ہمارا دل اور ضمیر گواہی دے تو معافی دے دیں، معاف کر دیں. معاف کرنا اچھی بات ہے، عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن لوگوں کو معاف کرنا اور لوگوں سے معافی مانگنا یہ بھی ضروری ہے. تو دکھ، درد، غم اور تکلیف دینے والوں کے غم سے کس طرح باہر نکلنا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا دل دکھایا، انہوں نے آپ کو تکلیف دی تو انہیں معاف کر دیں. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے جانے انجانے، تو آپ اسے معاف کر دیں. بس اس ویڈیو میں یہی کچھ سمجھانے اور بتانے کا مقصد تھا کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا بہت ضروری ہے. ویڈیو پسند آئے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے. اور اگر کوئی ایک دوسرے سے روٹھا ہوا ہے یا کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ اس پر عمل کرے اور معاف کر دے اور معافی مانگ لے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. جزاک اللہ.